کارنامہ لیلۃ القدر میں لوگ بڑی تعداد میں جاگتے ہیں، لیکن وہ عبادت کے لیے نہیں، تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ ایک طرح سے سما بنتا ہے، سما بندھتا ہے پکنک جیسا۔ لوگ شب قدر کے موقع پر کہیں چائے کی محفلیں جم رہی ہیں، کہیں بریانی کی محفلیں جم رہی ہیں، کہیں گوشت پلاؤ کی محفلیں جم رہی ہیں، تو کہیں لچھا اور سویوں کی محفلیں جم رہی ہیں، کہیں طرح طرح کے پکوان بن رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاہی پکوان بن رہا ہے اور شاہی پکوان کے دسترخوان چنے جا رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ شب قدر نہیں ہے، یہ شب قدر نہیں ہے کہ چائے، لچھے گوشت، بریانی اور پلاؤ اسی میں شب قدر، یہ شب قدر نہیں ہے۔ شب قدر تو یہ ہے کہ رب کی رحمتوں کو تلاش کی جائے، رب کی برکتوں کو تلاش کی جائے، ثواب کو حاصل کیا جائے، اور اسی طرح سے عبادات میں گزاری جائیں، تلاوت میں رات گزاری جائے، ذکر و اذکار میں رات گزاری جائے، قرآن کے سننے اور سنانے میں رات کو گزاری جائے، اور مسجد کے باہر، روڈوں میں، گھروں میں، کھیت کھلیانوں میں، میدانوں میں، اور اسی طرح سے ہاٹ پڑا کے اندر اس طرح سے محفلیں جمانا، یہ قطعاً شب قدر نہیں ہے، شب قدر کی توہین ہے۔ لہذا ہم شب قدر کی توہین کرنے سے بچیں۔ ہاں یہ بات ہے، ہم رات کو جاگ رہے ہیں، رات میں جاگ رہے ہیں، جاگنے کی وجہ سے ہمیں بھوک لگ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے، ہم نیند کو دور کرنے کے لیے، اپنے اندر چستی اور پھرتی پیدا کرنے کے لیے اگر چائے کی چسکیاں لے لیتے ہیں کوئی حرج نہیں، اگر ہم تھوڑا بہت کچھ کھا لیے کوئی حرج نہیں، لیکن شب قدر کے نام پر شاہی دسترخوان کا چنا جانا اور طرح طرح کے پکوان اور محفلیں اور مذاق اور ہنسی مستیاں، یہ تو شب قدر نہیں ہے، اور شب قدر کی یہ توہین ہے۔ اور شب قدر کے موقع پر جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، اپنے تمام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جو دنیا کے اندر سرزمین میں نزول فرماتے ہیں اور نیکی کرتے ہوئے بندوں کو دیکھتے ہیں، اسے نوٹ فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے اور سوچئے کہ اگر ہمیں اس وقت فرشتوں نے دیکھا، رنگ ریلیوں میں، پکنک اور مزہ مستی کی محفلوں میں ہمیں دیکھا اور مستی کے سما میں دیکھا، تو پھر فرشتے ہمارے بارے میں کون سا نوٹ تیار کر کے رب کے سامنے پیش کریں گے، رب کے سامنے کون سا نوٹ حاضر کریں گے، یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، قرآن کو سنائیں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ہم دوسرے محفلوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، اسی میں ہمارے لیے بہتری، کامیابی اور بھلائی ہے، ورنہ ہم رسوا اور بدنام ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی سزا اور عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر سے متعلق ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر، کہ تم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے میں محنتیں لگتی ہیں، تلاش کرنے میں جستجو کرنا پڑتا ہے، تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اس لیے ہم سو کر کے لیلۃ القدر کو تلاش نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں جاگنا پڑے گا۔ تحروا لیلۃ القدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی الوتر، رمضان کے تاک راتوں میں، من العشر الاواخر،
رمضان المبارک کے مہینہ کے آخری عشرہ میں، رمضان المبارک کے مہینہ کے آخری 10 دنوں کے تاک راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو محترم حضرات، معلوم ہوا کہ یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر رمضان المبارک کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں آتا ہے، آخری 10 دنوں کے تاک راتوں میں آتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینہ کے آخری عشرہ کے تاک راتوں میں ہم رمضان المبارک کے مہینے کو تلاش کریں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اجتہاد کرتے، اتنا کوشش کرتے کہ دوسرے مہینے میں اتنا کوشش نہیں کرتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ عبادتوں میں آپ اتنی کوششیں کرتے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی کوششیں کرتے، عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار میں، تسبیح تحلیل میں اتنی کوششیں کرتے جتنی کوششیں دوسرے مہینے میں نہیں کرتے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ، جب رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان اذا دخل العشر شد معذرہ، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر رات بھر جاگ کر کے عبادت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے نہیں بلکہ اہل و عیال کو بھی جگاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو بھی جگاتے، گھر والوں کو جگاتے، اور تمام مل کر کے آخری عشرے کے اندر عبادت میں منہمک، مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، وہیں ہم اپنا رویہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جب آخری عشرہ ہوتا ہے ہمارا معمول عبادت سے ہٹ جاتا ہے، اور ہٹ جانے کے بعد ہم اس وقت کپڑے کی خریداری میں مکمل طور پر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم روزانہ تب پھر عبادت کیا، تلاوت کیا، اور پھر ذکر و اذکار کیا، ہم اس وقت جھولا اٹھائے، ہم کپڑوں کی دکانوں کا چکر کاٹتے ہیں، بیوی کا کپڑا پھر فلاں دکان سے، ماں کا کپڑا فلاں دکان سے، بیٹی کا کپڑا فلاں دکان سے، فلاں سامان فلاں دکان سے، فلاں کھانے پینے کی چیزیں فلاں دکان سے، فلاں ضرورت کی چیزیں فلاں دکان سے۔ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے ہمارا نبی کا اسوہ، ہمارے نبی کا طریقہ تو یہ تھا کہ نبی آخری عشرے میں عبادت کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتے، کمر بستہ ہو جاتے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس وقت مکمل طور پر خریداری میں مشغول ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے وغیرہ، ہم اسی میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ نبوی سنت ہے کہ ہم آخری عشرے میں، نبوی نمونہ ہے کہ ہم آخری عشرے میں عبادت میں کمر بستہ ہو جائیں۔ لہذا خریداری ہم کریں، بے شک کریں، لیکن اس کے لیے ہم وقت نکالیں، لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ عبادت تلاوت کے موقع پر ہم خریداری میں مشغول رہیں، ایسا نہ کریں۔
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لیلۃ القدر کو پا جائیں تو ہم کون سی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ دعا ہم کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے طاق راتوں کے لیلۃ القدر شب قدر کے اندر یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا حضرت عائشہ کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ محترم حضرات، وقت ختم ہو چکا ہے، اس تعلق سے اور باتیں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ